بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح اول کتاب الصلاۃ درس نمبر 43 میں نماز گزار کا لباس حرام گوشت جانور کے اجزاء کا نہیں ہونا چاہیے، اس شرط پر گفتگو ہوگی۔ نماز گزار کے لباس کی شرائط کے حوالے سے بحث ہو رہی ہے اور حرام گوشت جانور کے اجزاء سے اسے نہیں ہونا چاہیے، اس کی دلیلوں کے حوالے سے بھی بحث ہوگی۔ بعض حیوانات کا استثناء کیا گیا ہے، خاص یا خز کے لباس کا حکم بیان ہوگا، سنجاب کے لباس کا حکم بیان ہوگا۔ متعلقہ مفاہیم انہی خز اور سنجاب کے تعریف کی جائے گی اور اس کے بارے میں جو مفاہیم اور معنی ہے بیان ہوگا اور روایات کو بھی ذکر کیا جائے گا۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں، وَغَيْرَ جِلْدٍ وَصُوفٍ وَشَعْرٍ وَوَبْرٍ مِّن غَيْرِ الْمَأْكُولِ إِلَّا الْخَزْ وَهُوَ دَابَّةٌ ذَاتُ أَرْبَعٍ تُصَادُ مِنَ الْمَاءِ زَكَاتُهَا كَزَكَاةِ السَّمَكِ وَهِيَ مُعْتَبَرَةٌ فِي جِلْدِهِ لَا فِي وَبْرِهِ إِجْمَاعًا۔ فرمایا شرط ہے کہ لباس نماز گزار وہ غیر معقول اللحم یعنی حرام گوشت جانور کی جلد اور کھال سے نہ ہو، اس کی اون سے نہ ہو، اس کے بال سے نہ ہو، اور اسی طرح اس کے اوپر جو اون ہوتی ہے اس سے نہیں ہونا چاہیے۔ وبر بظاہر اونٹ وغیرہ کے جو بال وغیرہ ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں۔ تو اسی طرح کے جانوروں کے جو مثلا اوپر ہوتے ہیں، تو اس غیر معقول اللحم حرام گوشت جانور کے اجزاء سے اگر کوئی چیز لباس میں ہوئی، اگرچہ ایک بال ہی کیوں نہ ہو، تو پھر وہ نماز باطل ہو جائے گی۔ الا الخز، مگر خز جو ایک خاص قسم کا جانور ہوتا ہے اس کو استثناء کیا گیا ہے اور سنجاب کو بھی استثناء کیا گیا ہے۔ تو یہ خز کیا ہوتا ہے؟ وَهُوَ دَابَّةٌ ذَاتُ أَرْبَعٍ، یہ 4 پاؤں والا جانور ہے۔ تُصَادُ مِنَ الْمَاءِ، سے پانی سے شکار کیا جاتا ہے۔ زَكَاتُهَا كَزَكَاةِ السَّمَكِ، اس کا جو ذبح ہونا ہے یا اس کا جو پاک ہونا ہے وہ اس کیا کہتے ہیں سمک مچھلی کی زکوٰۃ کی طرح ہے۔ مچھلی کو اگر پانی سے زندہ پکڑ لیا جائے اور وہ مر جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے، حلال ہو جاتی ہے۔ اسی طرح خز کو اگر زندہ پکڑ لیا جائے پانی سے تو پھر وہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ وَهِيَ مُعْتَبَرَةٌ فِي جِلْدِهِ، اور اس کی چمڑے اور جلد کے پاک ہونے کے لیے اس کو مزکہ کرنا شرط ہے، یعنی اس کو پانی سے زندہ پکڑنا چاہیے، تب جا کے اس کی کھال پاک ہوگی۔ لا فی وبرہ، لیکن اس کے اوپر جو بال وغیرہ ہوتے ہیں وہ تو پہلے ہی پاک ہوتے ہیں۔ اجماعاً، تمام علماء کا اتفاق ہے کہ چونکہ وہ لا تحلہ الحیات کے ضمن میں آتے ہیں، جس کے اندر زندگی حلول نہیں کرتی، تو اس وجہ سے وہ پہلے ہی نجس یا کیا ہے حرام نہیں ہوتے اس طرح۔ تو بہرحال یہ خاص جو ایک خاص قسم کا جانور ہے، چوپایا ہے، جو پانی سے سمندر سے پکڑا جاتا ہے اور اس کو زندہ پکڑ لینا ہی اس کی زکوٰۃ شمار ہوتا ہے۔ زکوٰۃ دال کے ساتھ جب ہو تو مزکہ کرنا یعنی اس کو حلال کرنا یا اس کو پاک کرنا۔ تو جیسے مچھلی کو زندہ پکڑ لیا جائے تو وہ پاک بھی ہوتی ہے، تو اسی طرح اس کو بھی زندہ پکڑیں گے تو یہ پاک ہوگی، اس کی چمڑا وغیرہ۔
اور اس کے بابر بال وغیرہ تو پہلے ہی، چونکہ ان میں مما لا تحل الحیات ہوتی ہے تو وہ تو پہلے ہی پاک چل رہے ہوتے ہیں۔ والسنجابہ یعنی غیر معقول اللحم حرام گوشت جانور کے کھال، اون، بال وغیرہ، تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ نماز کے لیے مبطل ہوتے ہیں، مگر یہ کہ خز اس کا جو ہے نا جی کپڑا بنایا گیا ہو، یا سنجاب کا معتد کیا ہی لأنہ ذو نفس، سنجاب کا تب جناب یعنی کیونکہ یہ خشکی کا جانور ہے، اس کا استثناء کیا گیا ہے کہ اگر اس کا بھی لباس ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، جب اس کو تزکیہ کر لیا گیا ہو، اس کو ذبح کر لیا گیا ہو، لأنہ ذو نفس، کیونکہ اس کے اندر تو خون جہندہ بھی دوڑتا ہے، تو خون جہندہ والا جو جانور ہے اس کو پھر پاک کرنا پڑے گا جناب علی، ویسے وہ مر جائے تو وہ پاک نہیں ہوگا۔ قال المصنف فی الذکر، شہید اول نے ذکر شیعہ میں فرمایا قد اشتہر بین التجار والمسافرین، تاجرین میں اور مسافرین میں مشہور ہے، انہ غیر مذکّی، کہ اس کا تو تزکیہ ہی نہیں کرتے، اس کو تو ذبح ہی نہیں کرتے، ولا عبرۃ بذلک، اس کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہے جو مشہور ہے کہ تاجروں میں اور مسافروں میں کہ اس کو بغیر تزکیہ کے اور حلال کیے کہ اس کو بیچا جاتا بازار میں، تو اس جو شہرت ہے اس کو اہمیت نہیں دی جائے گی۔ حملا لتصرف المسلمین علی ما هو اغلب، اس سے مراد لیں گے کہ مسلمانوں کے جو تصرفات ہیں وہ غالبی حد تک صحیح ہوتے ہیں، غالباً وہ صحیح ہوتے ہیں، اور اس سنجاب وغیرہ کے مورد میں بھی اس کو اسی کے اوپر حامل کریں گے یا اس کو مراد لیں گے۔ یہ تو تھی عبارت۔ اب ہم آتے ہیں اس کی دلیل کی طرف، بلکہ یہاں سے دیکھیں یہ جو فرمایا ہے کہ وہ مردار کے نہ مردار والی بات تو بعد میں آنے والی ہے، وہ حرام گوشت جانور کے اجزاء اس میں شامل نہیں ہونے چاہیے، تو نماز کا جو ساتر اور لباس ہوتا ہے اس میں شرط ہے کہ حرام گوشت جانور کے اجزاء نہ ہو، اس میں ایک تو کوئی اختلاف نہیں، اور دوسرا کوئی اشکال بھی نہیں ہے، روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ ایک روایت ہے موثق ہے عبداللہ بن بکیر سأل زرارہ ابا عبداللہ علیہ السلام عن الصلاة فی الثعالب والفنک والسنجاب وغیرہ من الببر، زرارہ نے سوال کیا امام صادق علیہ السلام سے نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے لومڑی کے کیا کہتے ہیں اس کو چمڑے میں، فنک کے چمڑے میں، سنجاب وغیرہ جو اون وغیرہ ہوتی ہے، تو اخرج کتابا زعم انہ من املاء رسول اللہ، امام نے ایک کتاب نکالی جس کے بارے میں ان کا یقین تھا کہ یہ رسول اکرم نے املا کرائی ہے، فرمایا ان الصلاۃ فی وبر کل شیء حرام اکلو، کہ ہر شے کا جو وابر ہوتا ہے اون وغیرہ ہوتا ہے اس میں نماز پڑھنا حرام ہے، پس اس کے وابر میں اور اس کے بالوں میں اور اس کی جلد میں اور اس کے پیشاب میں اور اس کے روس یہی جو براز ہوتا ہے کلو شے منہ فاسد، وہ سب فاسد، لا تقبل تلک الصلاۃ، وہ قبول نہیں ہوگی، حتی تصلی فی غیرہ مما احل اللہ تعالی اکلہ، مگر یہ کہ آپ حلال جو چیز ہے جس کا کھانا اس کے اندر کیا کریں، نماز پڑھیں۔ پھر فرمائے یا زرارہ تو ھذا عن رسول اللہ، یہ رسول اکرم کا فرمان ہے، فاحفظ ذالک یا زرارہ، اس کو یاد کرو زرارہ، فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شيء منه جائز، جب وہ حلال گوشت ہو تو اس کی بابر، اون، پیشاب، بال، روث، گوبر اور اس کے دودھ وغیرہ ہر اور اس کی چیز میں وہ جائز ہوتا ہے نماز، کل شین منہم جائزم اذا علمت انہ ذکی قد زکاہ الذبح، جب آپ کو یقین ہو کہ اس کا تزکیہ کیا گیا ہے ذبح کے ذریعے، اگر اس کے علاوہ ہو
یہ تو اس کے کھانے سے تو منع ہے ہی، اس کا کھانا حرام ہے اور اس میں نماز بھی فاسد ہو جائے گی، چاہے اس نے ذبح کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ باب نمبر 2 ابواب لباس مصلی ہے، حدیث نمبر 1۔ بلکہ اگر لباس میں اس کا ایک بال بھی پڑ جائے تو اس میں نماز جائز نہیں ہے۔ ابراہیم بن محمد عباسی کی روایت ہے، حمدانی کی روایت ہے، ابراہیم بن محمد حمدانی کی، کہ میں نے آپ کو لکھا یسقط علی ثوبی الغبر والشعر مما لا یؤکل لحمه من غیر تقیۃ ولا ضرورہ۔ خط لکھا میں نے کہ میرے کپڑے پر غبر یا شعر بال پڑ جاتے ہیں حرام گوشت کے، تقیہ بھی نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں۔ فرمایا لا تجوز الصلاۃ فی، اس میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اب یہ جو خز کا انہوں نے استثناء کیا ہے تو اس میں ایک کوئی اختلاف نہیں اصلاً، جیسا کہ فاضل مقداد سیوری نے تنقیح میں کہا ہے، اور روایات بھی بہت زیادہ ہیں۔ سلیمان بن جعفر جعفری کی روایت ہے رہے تو رضا یصلی فی جبۃ خز، میں نے امام رضا کو دیکھا وہ خز کا جو جبہ ہوتا ہے، ایک بڑا جو ہے نا جی قمیض ہوتا ہے، اس کو پہن کے نماز پڑھ رہے تھے۔ علی بن مہدیار کی روایت ہے امام ابو جعفر علیہ السلام الثانی کو سنا، دیکھا کہ وہ فریضہ پڑھتے جبہ خاص میں تاروی میں، اور مجھے بھی انہوں نے خاص کا جبہ پہنایا اور کہا کہ اس بدن کے اوپر جناب پہن لو اور اس میں نماز پڑھو، اور مجھے اس میں نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ نیز یہ مطلق ہے، بابر اور جلد کو شامل ہے۔ ابن ادریس ہلی علامہ ہلی منتہی المطلب اور تحریر الاحکام میں اس میں منع کے قائل ہیں کہ خاص کے جو چمڑے ہیں وہ ممنوع ہیں۔ لیس فی مالی، اپنی جگہ پر درست نہیں فتویٰ۔ مع انه قد ورد تعمیم الجواز فی خبر ابن ابی عمیر، تو ممنوع ہو گیا جناب بعض علماء کی طرف سے، حالانکہ اس میں یہ نظریہ ٹھیک نہیں ہے۔ تعمیم جواز صلاۃ اس میں وارد ہوئی ہے عبداللہ بن ابی یافور کی روایت میں، کون تو عند ابی عبداللہ امام صادق علیہ السلام کے پاس تھا، اذ دخل علیہ رجل من الخزازین، خز بنانے والوں میں سے ایک شخص آیا، عرض کی جو تو فداک ما تقول فی الصلاۃ فی الخز، کہ خز کے چمڑے میں نماز کا کیا حکم ہے؟ فرمایا لا باس بالصلاۃ فی، امام نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ فقال له رجل، وہ کہنے لگا جو تو فداک انہ میت هو علاجی، یہ تو مردہ ہوتا ہے اور میرا تو کاروبار یہی ہے، وانا عارف ہوں، میں اس کو جانتا ہوں۔ فرمایا امام صادق علیہ السلام نے انا عارف ہوں، انا اعرف بہ منک، میں اس کو آپ سے بہتر جانتا ہوں۔ فرمایا انہ علاجی، فقال له الرجل، ایک شخص، اس شخص نے کہا انہ علاجی، میرا کاروبار ہے، لیس احد اعرف بہ منی، مجھ سے بہتر اس کو کون جانتا ہے۔ امام مسکرائے اور فرمایا کیا تم کہتے ہو کہ وہ چوپایا ہے اور آسمان سے نکلتا ہے، یا اس کو پانی سے شکار کیا جاتا ہے؟ تو وہ نکلتا ہے، جب پانی جو ہے نا جی فاقد ہو تو وہ فوت مر جاتا ہے، وہ جو ہوتا ہے جناب خز۔ اس شخص نے کہا بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، صدقتا جو ہے تو فدا خاص قضا ہوگا۔ پھر امام نے فرمایا تم کہتے ہو کہ وہ 4 پاؤں پہ چلتا ہے اور وہ مچھلیوں کی طرح نہیں ہے کہ ان کو زکوٰۃ جو ان کا ہوتا ہے، تزکیہ جو ان کا ہوتا ہے وہ پانی سے نکلنا ہی ہوتا ہے۔ فرمایا تو یہ تو مولا کا فرمان تھا نا۔ اس کے بعد ہے کہ اس شخص نے کہا ہاں خدا کی قسم ایسا ہی میں کہتا ہوں۔ امام نے فرمایا اللہ نے اسے حلال کیا اور اس کی موت کو اس کا زکوٰۃ اور باقی قرار دیا ہے، جیسا کہ مچھلیوں کو حلال قرار دیا اور ان کی زکوٰۃ بھی موت کو قرار دیا ہے۔ تو صحیح حلبی بھی ایک سنجاب والے مسئلے پہ دلالت کرتی ہے، اور روایات اور بھی ہیں۔ صحیح حلبی میں ایسا الہوا نشیا من حل فرا یا فرا و سنجاب، میں نے اس نے کئی چیزوں کے بارے میں سوال کیا تو اس میں فرا اور سنجاب کے بارے میں بھی تھا۔ فرمایا لا باس بالصلاۃ فیہ، اس میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج
نہیں ہے۔ اور شیخ صدوق ابن ادریس ہلی کی سرائر بلکہ روض الجنان میں شہید ثانی نے اسے اکثر کی طرف نسبت دیے، چونکہ اس کا معارضہ ممنوع ہے موثق ابن ابی عمیر سے، نیز کہ اس پر عمل کرنا ضروری ہے چونکہ وہ کثیر ہے، اور ابن بکیر کی خبر کی تخصیص اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ تو یہ جناب علی کچھ چیزیں تھیں جو اس کے متعلق ہیں۔ میرے خیال میں یہ جو روایات تھیں ان کو وسائل الشیعہ سے بھی بیان کر دوں۔ ایک روایت تو جناب علی جو ابن بکیر والی، عبداللہ بن بکیر والی، یہ وسائل الشریعہ کا ترجمہ اردو جلد نمبر 3 صفحہ 205 میں موجود ہے کہ لومڑی، فنک اور سنجاب کی ان میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ امام نے ایک کتاب نکالی جس کے بارے میں آپ کا خیال تھا کہ یہ رسول اکرم کی املا کردہ اور امیر المومنین کے ہاتھ کی لکھی کتاب الجامعہ ہے، جس میں درج ہے کہ ہر وہ حیوان جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا، اس کے بال، اون، چمڑے، بول و گوبر وغیرہ ہر چیز میں نماز باطل ہے۔ وہ نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ اسے حلال گوشت جانور کی ان چیزوں میں نہ پڑھا جائے۔ فرمایا زرارہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اسے یاد کر لو۔ پس جس حیوان کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کی اون، بال، بول، گوبر، دودھ اور اس کی ہر چیز میں نماز جائز ہے، بشرط ہے کہ یہ علم ہو کہ اس کا تذکیہ کیا گیا ہے، یعنی ذبح نے اسے پاک کر دیا۔ اور اگر یہ چیزیں اس حیوان کی ہیں جس کا گوشت کھانا ممنوع اور حرام ہے تو پھر ان چیزوں میں نماز پڑھنا حرام ہے، باطل بھی خواہ اس کا تذکیہ کیا گیا ہو یا نہ۔ فروع کافی، تہذیب اور استبصار میں بھی یہ پائی جاتی ہے۔